السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے گزشتہ نشست میں باب التکبیر للرکوع والتکبیر للسجود والرفع من الرکوع هل مع ذلك رفع ام لا، اس باب کے پہلے حصے کو پڑھا تھا، اور صورت مسئلہ یہ تھی کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ارکان انتقالیہ کے موقع پر رفع یدین کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دو قول نقل کیے گئے تھے، شوافی کا اور احناف کا۔ شوافی کا مذہب یہ ہے کہ رفع یدین کرنا ہے۔ شوافی کی تائید میں صاحب کتاب نے 6 صحابہ سے روایتیں نقل کی تھیں، جن میں بنیادی طور پر جو سب سے پہلی روایت تھی حضرت علی بن ابی طالب کی تھی، اس کے بعد جو ہے ابن عمر کی روایتیں تھیں، اس کے بعد کہنا چاہیے حضرت ابو ہریرہ کی روایت تھی، اور وائل بن حجر کی روایت تھی۔ ان تمام روایتوں سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ رفع یدین کرنا ہے، لیکن دوسرے حصے میں صاحب کتاب نے احناف کے موقف کو جو ہے معید کرتے ہوئے اور اس کی تقویت دیتے ہوئے 2 حدیثوں کے ذریعے، یعنی کہ حضرت برا بن عازب کی روایت اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت، ان دونوں حضرات کی روایتوں سے احناف کے مذہب کی تائید پیش کی تھی۔ یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی۔ ہمیں جہاں سے سبق چھوڑے تھے ہم، فکان من حجتی مخالفہم علیہم فی ذالک ان قال، یہ فریق اول کی طرف سے اعتراض ہے، یہیں سے آج ہمیں سبق پڑھنا ہے۔ مطلب یہ ہے فکان من حجتی مخالفہم علیہم فی ذالک، علیہم کا مرجع آپ احناف کو مان لیجئے، اور مخالفہم میں ہا ضمیر کا ہم کا مرجع جو ہے یہ فریق اول کو مان لیجئے، شوافی کو۔ یعنی شوافی کی طرف سے احناف کے اوپر یہ دلیل قائم کی جاتی ہے کہ وہ یہ کہیں، انقال اگر وہ یہ کہیں مع ما رویناہ نحن تواتر الآثار وصحت اسانیدها واستقامتها، کہ ہم نے جو متواتر حدیثیں نقل کی ہیں ان کی سند بھی درست ہے اور مضبوط اور قوی سند ہے، لہذا فقولنا اولا من قولکم، لہذا ہمارا نظریہ، ہمارا موقف آپ حضرات کے موقف سے زیادہ بہتر ہے۔ فکان من الحج، اب یہاں سے جواب کا آغاز۔ یہ تو فریق اول کی طرف سے ایک حجت تھی کہ ہم نے جو حدیثیں پیش کی ہیں وہ آپ کے اوپر حجت ہیں، یعنی 6 صحابہ سے فریق اول کی طرف سے جو احادیث پیش کی گئی ہیں، گویا کہ اس کی طرف سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ حدیثیں اپنی صحت کے اعتبار سے، متن کی قوت کے اعتبار سے انتہائی مضبوط ترین حدیثیں ہیں، لہذا ہم نے ان حدیثوں کو پکڑا اور انہی کی بنیاد پر ہم نے یہ قول کیا کہ رفع یدین کرنا ہے، لہذا ہماری بات آپ کی بات سے زیادہ راجح ہے۔ یہ ہو گیا اعتراض۔ فکان من الحجۃ علیہم فی ذالک ما سنبینہ انشاءاللہ تعالی، اب یہاں سے امام طحاوی احناف کی بات بیان فرما رہے ہیں۔ فکان من الحجۃ علیہم، چنانچہ ان کے خلاف اس سلسلے میں ہماری دلیل وہ ہے ما سنبینہ انشاءاللہ تعالی، جس کو ہم عنقریب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ اب اما ما روی فی ذالک عن علی، یہاں سے امام شافعی کے دلائل کا جواب دینا شروع فرمایا۔ کہتے ہیں پہلی وہ روایت جو آپ نے حضرت علی سے بیان کی، نقل کی، اور اس میں ابن ابی الزنات، یعنی اس حدیث کو حضرت علی کی جو روایت پیچھے گزری ہے اس کو ابی الزنات نے روایت کیا تھا، جس کو باب کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کا مضمون کیا تھا؟ مضمون بالکل واضح تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا قام الى الصلاة المکتوبہ کبر ورفع یدیہ حذو منکبیہ ویصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته اذا اراد ان يركع ويصنعه اذا فرغ ورفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر۔ یہ حضرت علی کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر ایک راوی دیکھیے
عبد الرحمن ابن ابی الزنات، عبد الرحمن ابن ابی الزنات، اس نام پر آگے بحث کی جائے گی۔ تو حضرت علی کی یہ روایت نقل کرنے والے جو ہیں عبد الرحمن ابن ابی الزنات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ روایت آپ نے بیان کی اس سلسلے میں کہ حضرت علی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اس روایت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ عبد الرحمن ابن ابی الزنات کے اوپر۔ یہ نام ذہن میں رکھیے، یہ حدیث ہے۔ اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ابو الزناد نے حضرت علی سے جو روایت نقل کی اس میں تو رفع یدین کا تذکرہ ہے، لیکن حضرت علی کی دوسری روایت میں جو عاصم بن کلیب کے طریقے سے مروی ہے، اس روایت کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی پوری نماز کے اندر کہیں بھی رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ خود حضرت علی کا عمل عاصم بن کلیب کی روایت سے یہ عمل ثابت ہے کہ جیسے کہ یہ الفاظ ہیں، الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں، ان علی کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعدہ۔ یہ عاصم بن کلیب کی روایت ہے جس میں حضرت علی کا عمل بیان کیا گیا کہ حضرت علی تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ امام طحاوی نے اس کو 2 سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر سن لیجئے، حضرت علی کی وہ روایت جو رفع یدین کو ثابت کرتی ہے اس کا دار و مدار ہے عبد الرحمن ابن ابی الزنات کے اوپر، لیکن خود حضرت علی کا عمل عاصم بن کلیب کے طریقے سے یہ آیا ہے کہ آپ سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو اب حضرت علی کی روایت کو جو عبد الرحمن ابن ابی الزناد نے نقل کیا، ایک روایت تو وہ ہو گئی، اور دوسری روایت وہ ہے جس کو عاصم بن کلیب نے نقل کیا، دونوں کے درمیان تعارض ہو گیا۔ یعنی حضرت علی نے جو مرفوع حدیث نقل کی اس کے حکم میں، اور عاصم بن کلیب نے حضرت علی کا جو عمل نقل کیا اس کے اندر تعارض واقع ہو گیا۔ اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا دیکھیں حضرت علی کی روایت یہ قابل عمل ہے یا حضرت علی کا عمل یہ قابل عمل ہے۔ اب غور و فکر کرنے کی صورت میں ہم نے پہلی والی حدیث پر غور کیا جو عبد الرحمن ابن ابی الزنات کے طریق سے آئی ہے، اور اس حدیث کے اندر ہم نے جب غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ عبد الرحمن ابن ابی الزنات جس کے اندر رفع یدین کا تذکرہ ہے اس کے اندر ضعف ہے، اور وہ روایت سقیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد الرحمن ابن ابی الزنات یہ متکلم فی راوی ہیں، لہذا ان کی روایت سے استدلال کرنا یہ آپ حضرات کے لیے درست نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے، یعنی حضرت علی کی ایک حدیث آپ نے نقل کی جس سے رفع یدین ثابت ہوتا ہے، ہم نے اس کے مقابلے میں حضرت علی کا عمل نقل کیا جس کو عاصم بن کلیب روایت کرتے ہیں، لہذا حضرت علی کی روایت اور عمل کے اندر تعارض ہو گیا۔ اس تعارض کو دور کرنے کے لیے ہم نے جو ہے غور و فکر کیا کہ آیا حضرت علی کی روایت کے اندر جو عبد الرحمن ابن ابی الزناد نے نقل کی اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ تو جب ہم نے اس کی سند کو دیکھا تو اس میں عبد الرحمن ابن ابی الزناد خود ایک متکلم فی راوی ہیں، لہذا ان راوی کی وجہ سے یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو گئی۔ ایک جواب تو ہم یہ دیں گے۔ دوسرا جواب یہ دیں گے کہ عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی جو روایت باب کے آغاز میں گزری تھی اس میں در حقیقت رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے، اس کے اندر رفع یدین کا ذکر ہی نہیں۔ یہ بات ابھی ذرا تعجب خیز دکھیں گی، لیکن جب آپ اس کی تفصیل سنیں گے تو آپ کو یہ حیرت جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا جواب ہم یہ دیں گے حضرت علی کی حدیث کا کہ حضرت علی کی وہ حدیث جس کو عبد الرحمن ابن ابی الزناد نے روایت کیا ہے، حقیقت میں اس حدیث کے اندر رفع یدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کا مدار عبداللہ بن فضل کے اوپر ہے۔ آپ چاہیں تو اس کی سند کو پیچھے پلٹ کر دیکھ سکتے ہیں، یعنی حضرت علی سے سننے والے عبید اللہ بن ابی رافع، اور ان سے سننے والے عبد الرحمن اعرج، اور ان سے سننے والے عبداللہ بن فضل ہیں۔ اب جواب سنیے، اب اسی سند کے اندر جو ہے اور نیچے آنے کے بعد عبد الرحمن ابن ابی الزناد ہیں،
اب استدلال سنیے. کہنا یہ ہے کہ ابن ابی الزناد کی جو روایت ہے حقیقت میں اس کے اندر رفع یدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کا مدار عبداللہ بن فضل کے اوپر ہے، اور عبداللہ بن فضل کے دو شاگرد ہیں، ایک موسیٰ بن عقبہ اور دوسرے عبدالعزیز بن ابی سلمہ. موسیٰ بن عقبہ یہاں پر ہیں جو سند امام طحاوی نے ذکر کی ہے. عبداللہ بن فضل سے سننے والے ان کے شاگرد موسیٰ بن عقبہ ہیں، موسیٰ بن عقبہ. اور تو عبداللہ بن فضل کے دو شاگرد ہیں، ایک موسیٰ بن عقبہ اور دوسرے شاگرد کا نام ہے عبدالعزیز بن ابی سلمہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو سند ہے اور جو متن ہے، یہ متن آیا عبداللہ بن فضل کے شاگرد موسیٰ بن عقبہ کے طریق سے، جس کے اندر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رفع یدین کا تذکرہ ہے. پھر سے سن لیجئے اس جواب کو. جواب یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی جو روایت آپ نے رفع یدین کے ثبوت میں پیش کی ہے، اس کا ایک جواب تو ہم دے دیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں اس روایت کے اندر رفع یدین کا تذکرہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبد الرحمن بن ابی الزناد کی حدیث کا دار و مدار عبداللہ بن فضل کے اوپر ہے، اور عبداللہ بن فضل کے دو شاگرد ہیں، ایک موسیٰ بن عقبہ جو اس سند کے اندر ہیں، اور دوسرے شاگرد ہیں عبدالعزیز بن ابی سلمہ. اور اس حدیث کو جب روایت کیا تو موسیٰ بن عقبہ نے تو رفع یدین کا تذکرہ کیا، لیکن جو عبداللہ بن فضل کے دوسرے شاگرد ہیں عبدالعزیز بن ابی سلمہ، انہوں نے جو ہے یہاں پر رفع یدین کا تذکرہ نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس یہاں پر کسی راوی کی طرف سے رفع یدین کا اضافہ کیا گیا ہو، اور حقیقت میں رفع یدین کا تذکرہ اس حدیث کے اندر نہ ہو. اس طریقے سے اس روایت کے اندر خطا ثابت ہوتی ہے، لہذا یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے. یہ دو جواب ہو گئے. اور ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے، اور ایک جواب یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی روایت کو اگر ہم صحیح مان لیں، یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اس کے سند میں کلام نہیں ہے، اور شاگردوں نے جو متن آگے نقل کیا اس کے اندر بھی کوئی خامی نہیں ہے، تو اگر اس روایت کو ہم درست تسلیم کر لیں تو اس صورت میں اس روایت کا منسوخ ہونا مسلم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کا عمل اس روایت کے خلاف ہے، اور جب راوی کا عمل اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہو تو روایت ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے، کیونکہ خلاف عمل یعنی حدیث کے خلاف عمل اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ راوی کے نزدیک اس روایت کا منسوخ ہونا متحقق ہو چکا ہے. اور یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتا ہوا دیکھ لیں، پھر وہ حضور کے بعد رفع یدین ترک کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی وہ روایت جو رفع یدین کا ثبوت فراہم کرتی ہے، اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا منسوخ ہونا یہ مسلم ہو جائے گا. اس لیے اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ حضرت علی کی روایت جو شوافع کی طرف سے پیش کی گئی تھی، اس روایت کے اب تک صاحب کتاب نے جو جوابات دیے اس کا خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. 3 احتمال ذکر کیے گئے. پہلا احتمال یہ کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے، کیونکہ عبد الرحمن ابن ابی الزناد متکلم فی راوی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی روایت کا دار و مدار عبداللہ بن فضل کے اوپر ہے، اور عبداللہ بن فضل کے 2 شاگرد ہیں، ایک موسیٰ بن عقبہ اور دوسرے عبدالعزیز بن ابی سلمہ. موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں تو رفع یدین کا تذکرہ ہے، لیکن دوسرے شاگرد کی روایت کے اندر عبدالعزیز بن ابی سلمہ کی روایت کے اندر رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے. اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اس روایت کا جو متن ہے وہ محفوظ نہیں ہے. جب متن اس کا محفوظ نہیں ہے تو پھر سے استدلال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تیسرا احتمال یہ تھا کہ اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں، درست مان لیں، تو پھر اس حدیث کا منسوخ ہونا مسلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کا عمل خود اس حدیث کے خلاف ہے، اور جب راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ راوی کے نزدیک اس حدیث کا منسوخ ہونا یہ متحقق ہو چکا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت علی حضور کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھیں اور حضور کی پردہ فرمانے کے بعد اس عمل کو ترک کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی وہ روایت جو حضرت علی سے وہ نقل کرتے ہیں جس میں رفع یدین کا ثبوت ہے، وہ روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ اب ترجمہ کر لیجئے۔ یہ صرف ہم نے ابھی تک حضرت علی کی روایت کا جواب پیش کیا ہے، اب اس کا آگے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اما ما روی فی ذلک عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابن ابی الزناد الذی بدأنا بذکرہ فی اول ھذا الباب، اور رہی وہ حدیث جو حضرت علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ابن ابی الزناد، اس کو پھر سے ترجمہ کر لیتے ہیں چونکہ یہاں پر ان علی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیے، اما ما روی فی ذالک ان علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابن ابی الزناد، ابو الزناد کی روایت جو ہم نے اس باب کے شروع میں بیان کی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، تو وہ کیا ہے؟ فإن ابا بکرۃ، اس کا جواب یہاں دے رہے ہیں۔ حضرت علی کی وہ روایت جو ابن ابی الزناد نے نقل کی تھی، اس کو ہم باب کے آغاز میں ذکر کر آئے ہیں۔ اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ اس حدیث کا جواب یہ ہے فإن ابا بکرۃ۔ اب یہاں سے حضرت علی کا عمل بیان فرما رہے ہیں۔ فإن ابا بکرۃ قد حدثنا قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا ابو بکر النہشلی قال حدثنا عاصم بن کلیب عن ابیہ ان علی۔ عاصم بن کلیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ، حضرت علی صرف پہلی نماز کی پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے، ثم لا یرفع بعدہ، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت علی کا عمل ہے عدم رفع یدین کا، اور اس عمل کو دو سندوں سے صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے۔ دوسری سند پڑھ لیجیے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر نہشلی عن عاصم عن ابی وکان من اصحاب علی عن علی مثلہ، حضرت علی سے اسی قسم کی حدیث نقل کی ہے۔ اب دیکھیے، حضرت علی کا عمل دو سندوں کے ساتھ امام طحاوی نے یہاں نقل کر دیا۔ اب ذہن میں وہ باب کے شروع میں جو حضرت علی کی حدیث گزری اس کو ذہن میں لائیے کہ وہاں پر کیا ہے؟ رفع یدین کرو یا حضور کا عمل، یہ ذکر کیا گیا حضرت علی کے حوالے سے، جبکہ یہ خود حضرت علی کا عمل ہے، تو خود حضرت علی کا عمل اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہے۔ اب اس پہ تبصرہ سنیے امام طحاوی کا۔ فحدیث عاصم بن کلیب، چنانچہ فحدیث عاصم بن کلیب ھذا، عاصم بن کلیب کی یہ حدیث جس میں حضرت علی کا عمل بیان کیا گیا کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو عاصم بن کلیب کی یہ حدیث قد دل ان حدیث ابن ابی الزناد علی احد وجہین، عاصم بن کلیب کی اس حدیث نے یہ بتا دیا کہ ابن ابی الزناد کی حدیث کے اندر دو احتمال ہیں۔ کون سی حدیث؟ جس میں رفع یدین کا ثبوت ہے، اس حدیث میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے، اما ان یکون فی نفسہ سقیما، یا تو عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی حدیث یہ ضعیف ہے، ولا یکون فیہ ذکر الرفع اصلا، اور اس کے اندر رفع یدین کا بالکل تذکرہ ہی نہ ہو، کما قد رواہ غیرہ، جیسے کہ دوسرے حضرات نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ پہلا احتمال، اس کو ہم نے جب بیان کیا تھا تو اس وقت ہم نے اس کو دوسرے احتمال کے طور پر بیان کیا تھا ترتیب کے لحاظ سے، یہاں پر صاحب کتاب نے اس کو پہلے بیان کیا ہے، جس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ حقیقت میں رفع یدین کا تذکرہ ابن ابی الزناد کی روایت کے اندر ثابت ہی نہیں ہے، وہ احتمال یہاں پر پہلے ذکر کیا۔ پھر دیکھ لیجئے، اما ان یکون فی نفسہ سقیما، یا تو عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی جو روایت ہے وہ سقیم ہو، ضعیف ہو، اور اس کے اندر رفع یدین کا تذکرہ بالکل سرے سے ہو ہی نہ ہو، کما قد رواہ غیرہ، جیسے کہ
دوسرے راویوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اب وہ کون سی روایت ہے؟ جو ابن ابی الزناد نے کی حدیث ہے، حضرت علی کی بھی روایت ہے، لیکن اس روایت کے اندر رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے، اس کی سند یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حقیقت میں ابن ابی الزناد کی حدیث کے اندر رفع یدین کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں، چاہے کہ آپ اس سے رفع یدین کے ثبوت پر استدلال کریں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دوسرے حضرات نے اسی حدیث کو اس طور پر روایت کیا کہ اس میں رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ دیکھ لیجئے۔ فإن ابا خزیمہ فإن ابن خزیمہ حدثنا قال حدثنا عبد الله ابن رجاء، پھر تحویل سند ہے، وحدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد الله بن صالح والوهبي قالوا اخبرنا عبد العزیز بن ابی سلمہ۔ یہ دیکھیے، میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی حدیث کا مدار ہے عبداللہ بن فضل کے اوپر، اور عبداللہ بن فضل کے دو شاگرد ہیں، ایک موسیٰ بن عقبہ اور دوسرے عبدالعزیز بن ابی سلمہ۔ شروع باب میں جو حدیث گزری رفع یدین کے ثبوت والی، اس میں رفع یدین کا تذکرہ ہے، وہ کس کی تھی؟ موسیٰ بن عقبہ کی، اور یہ جو حدیث ہے یہ عبداللہ بن فضل کے دوسرے شاگرد عبدالعزیز بن ابی سلمہ کی حدیث ہے۔ دیکھیے، فذکروا، اسی سند سے حدیث آئی، فذکروا مثل حدیث ابن ابی الزناد فی اسنادہ و متنی، اور راویوں نے ابن ابی الزناد کی حدیث میں اسی کی سند اور اسی کی متن کی طرح ذکر کیا، یعنی جیسے عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی حدیث کی جو سند ہے وہی سند اس کی بھی ہے، متن بھی وہی ہے، لیکن ولم یذکر الرفع فی شیء من ذلک، لیکن عبدالعزیز بن ابی سلمہ والی روایت کے اندر رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ حقیقت میں حضرت علی کی اس روایت میں رفع یدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن فضل کے بعد جو دو شاگرد ہوئے، موسیٰ بن عقبہ اور اس کے بعد عبدالعزیز بن ابی سلمہ، تو موسیٰ بن عقبہ نے ان الفاظ کو روایت کیا، لیکن دوسرے شاگرد عبدالعزیز بن ابی سلمہ کی روایت میں رفع یدین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو ایک جواب تو یہ ہوا کہ حضرت علی کی وہ روایت جس کو عبد الرحمن ابن ابی الزناد نے روایت کیا ہے، اس کے اندر حقیقت میں رفع یدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جب تذکرہ نہیں ہے تو اس سے استدلال کیسے کیا جا سکتا؟ اب دیکھیے، فَإِن كَانَ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ، یہاں سے دوسرا احتمال، فَإِن كَانَ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ وَحَدِيثُ ابن ابی الزناد خطأ، تو جب یہ حدیث تو محفوظ ہے، کون سی؟ عاصم بن کلیب والی، عاصم بن کلیب والی کہ حضرت علی سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں رفع یدین نہیں کرتے تھے، یہ حدیث محفوظ ہے۔ وحدیث ابن ابی الزناد خطأ، اور ابن ابی الزناد کی روایت یہ غلطی ہے۔ فقد ارتفع بذلك ان یجب لکم بحدیث خطأ حجہ، لہذا ابن ابی الزناد کی روایت کے اندر جب خطا ہے تو حدیث خطا یہ حجت نہیں بن سکتی، یہ حجت نہیں بن سکتی۔ فقد ارتفع بذلك ان یجب لکم بحدیث خطأ حجۃ، تو اس سے یہ بات ختم ہو گئی، مرتفع ہو گئی کہ حدیث یعنی خطا والی حدیث کے ذریعے تمہارے لیے کوئی حجت باقی رہ سکے۔ تو ایک جواب تو یہ ہوا کہ عبد الرحمن ابن ابی الزناد کی جو حدیث ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت میں رفع یدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے، جبکہ عاصم بن کلیب کی روایت جس میں حضرت علی کا عمل بیان کیا جا رہا ہے یہ محفوظ ہے، لہذا اس محفوظ کے سامنے ابن ابی الزناد کی روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جواب تو یہ ہوا۔ دوسرا جواب، وَإِن كَانَ مَا رَوَى ابْنُ ابی الزناد صحیحاً، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ابن ابی الزناد کی روایت صحیح ہے، درست ہے، لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى مَا رَوَى غَيْرُهُ، کیونکہ اس روایت کے اندر اضافی عبارت موجود ہے جو دوسری روایتوں کے اندر نہیں ہے، یعنی دوسرے حضرات نے جیسے کہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے اسی حدیث کو روایت کیا تو اس میں رفع یدین کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن موسیٰ بن عقبہ نے جب روایت کیا تو اس کے اندر رفع یدین کا تذکرہ کیا، تو اضافہ جو ہے یہ موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں، یعنی ابن ابی الزناد کی وہ روایت جس کو موسیٰ بن عقبہ نے تخریج کیا، تو اس کے اندر چونکہ زیادتی ہے،
دیکھیے وَإِن كَانَ مَا رَوَى ابن ابی الزناد صحیحاً، اور اگر یہ کہیں اور یہ مان لیں کہ ابن ابی الزناد کی حدیث یہ صحیح ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى مَا رَوَى غَيْرُهُ، کیونکہ اس میں اضافہ ہے اس متن کے اوپر جو دوسروں نے روایت کیا ہے۔ فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ لِيَرَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْفَعُ ثُمَّ يَتْرُكُ هُوَ الرَّفْعَ بَعْدَهُ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ الرَّفْعِ۔ تو اگر یہ جواب دیا جائے کہ نہیں یہ حدیث درست ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا، جواب یہ ہے کہ حضرت علی فإن علیًّا لم یکن، حضرت علی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے لیرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع ثم یترک، کہ حضرت علی حضور کو رفع یدین کرتا ہوا دیکھیں لیکن پھر وہ چھوڑ دیں، ثم یترکو هو الرفع بعدہ، پھر حضرت علی حضور کی پردہ کرنے کے بعد رفع یدین چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں ہے مگر کب؟ الا وقد ثبت عنده نسخ الرفع، جب تک کہ حضرت علی کے پاس رفع یدین کا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہو جاتا۔ تو چونکہ حضرت علی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی کے یہاں رفع یدین کی جو حدیث تھی وہ منسوخ تھی۔ فحدیث علی اذا صح، اگر حضرت علی کی اس روایت کو صحیح مانا جائے جس کو عبد الرحمن ابن ابی الزناد نے روایت کیا، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے، ففیہ اکثر الحجتی لقول من لا یر الرفع، تو اس کے اندر ففیہ اکثر الحجتی لقول من لا یر الرفع، تو اس کے اندر تو اس شخص کے لیے دلیل ہے جو رفع یدین کا قائل ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ دلیل بن سکتی ہے اس میں، رفع یدین کرنے کی دلیل یہ اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک حضرت علی کی حدیث کا جواب ہو گیا۔ آگے دیکھیے وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، حضرت عمر کی ایک روایت باب کے آغاز میں گزری تھی۔ اب یہاں سے صاحب کتاب اس روایت کا جواب دے رہے ہیں۔ روایت کیا تھی؟ حضرت ابن عمر کی، زہری سالم سے، سالم اپنے والد ابن عمر سے، قال ابن عمر فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين السجدتين، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابن عمر کی حدیث گزری ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع یدین کرنا مسنون ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں وہ اما حدیث ابن عمر، اور رہی ابن عمر کی روایت تو اس کا جواب یہ ہے فإنه قد روی عنہ ما ذکرنا عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے شک حضرت عمر سے وہی مروی ہے جو ہم ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کر آئے ہیں، یعنی رفع یدین کے مسنون ہونے کی۔ ثم روی عنہ من فعلہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ذلك، لیکن پھر حضرت ابن عمر کا فعل حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اس طرح مروی ہے کہ وہ فعل اس روایت کردہ حدیث کے خلاف ہے، یعنی حدیث تو ہم بیان کرائے اس میں کیا ہے رفع یدین کرنا چاہیے، لیکن پھر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابن عمر کا ایسا فعل بھی ثابت ہے جس کے اندر رفع یدین نہیں کرنے کا تذکرہ ہے۔ کیسے ثابت ہے وہ حدیث یہاں پڑھ لیجیے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد قال، مجاہد کہتے ہیں صلیت خلف ابن عمر، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، چنانچہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا مگر تکبیر اولا میں، یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ یہ ابن عمر کا عمل ہے جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ امام طحاوی کا تبصرہ سنیے۔ فہذا ابن عمر فرماتے ہیں یہ دیکھی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قدر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، ثم قد ترکہ هو الرفع بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ابن عمر نے وہ رفع یدین ترک کر دیا، فلا یکون ذلک، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کا ایک عمل دیکھ کر چھوڑ دیں،
ایسا نہیں ہو سکتا الا مگر اسی وقت وقت ثبت عنده نسخ ما قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ان کے نزدیک حضور کا کیا ہوا فعل، یعنی حضور جو کام کر رہے تھے اس کو دیکھا ہوا فعل یہ منسوخ ہو چکا ہو، وقامت الحجۃ علیہ بذلک، اور اس کے منسوخ ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہو۔ اس طریقے سے حضرت عمر کی حدیث، ابن عمر کی حدیث کا جواب دے دیا گیا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ابن عمر سے ایک روایت باب کے آغاز میں ہوئی جس میں یہ ہے کہ رفع دین کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ابن عمر کا عمل آیا، اور وہ عمل امام مجاہد نے یہ نقل کیا کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں بھی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ابن عمر کا رفع دین نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رفع دین والی حدیث منسوخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے نزدیک روایت منسوخ نہیں ہوتی تو خود آپ رفع دین کرنا نہیں چھوڑتے، آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ کا چھوڑنا اور رفع دین ترک کر دینا یہ اس بات کی دلیل بن گئی کہ آپ سے روایت کردہ جو حدیث ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ جواب مکمل ہو گیا۔ اب آگے ایک اعتراض ہے اور اس کے بعد اس کا جواب بھی ہے۔ اعتراض یہ ہے، میں پہلے اعتراض نقل کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اعتراض یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کا عمل آپ نے نقل کیا کہ آپ رفع دین نہیں کرتے تھے، ہمارے نزدیک یہ حدیث منکر ہے، یعنی جس حدیث کے ذریعے ہم نے ابن عمر کے لیے عدم رفع دین کو ثابت کیا، شفافی کی طرف سے کہا جاتا کہ یہ حدیث منکر ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ اس کا جواب سن لیجیے۔ جواب یہ ہے، دیکھیے میں اتنے کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے هذا حدیث منکر، یعنی ابن عمر کی یہ حدیث منکر ہے، قیل له، تو ہم اس کو کہیں گے وما دلک علی ذلک، تمہارے پاس اس کے منکر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ فلن تجد الی ذلک سبیلا، اور آپ جو ہیں اس کے منکر ہونے کی طرف کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یعنی اس کو منکر کہنے کی دلیل کیا ہے؟ کسی بھی حدیث کو منکر کہنے کی دلیل ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ضعف ہے، کیا کمزوری ہے، اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جرح مبہم کہلاتی ہے۔ اور ابو داؤد شریف کے حاشیے میں یہ چیز موجود ہے کہ جو جرح مبہم ہو یعنی بلا دلیل ہو وہ جرح قابل توجہ نہیں ہوتی ہے، لہذا آپ کے اتنا کہہ دینے سے یہ حدیث منکر ہے، حدیث منکر نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کے ضعف پر کوئی دلیل قائم نہیں کرتے۔ آپ کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کے کہنے سے حدیث منکر نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب، دوسرا اعتراض، فَإِن قَالَ قَائِلٌ، فَإِن قَالَ، اگر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے قد ذکر انہ رأى ابن عمر یفعل ما یوافق ما روی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جو ہے حضرت طاؤس نے ذکر کیا ہے، فإن طاؤسا قد ذکر، طاؤس نے ذکر کیا ہے، انہ را، کہ انہوں نے یعنی طاؤس نے ابن عمر کو یفعل کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ما یوافق ما روی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی طاؤس نے ابن عمر کو اسی کے موافق عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو انہوں نے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ یعنی حضرت ابن عمر نے جو روایت کیا وہ کیا ہے؟ رفع دین کرنا ہے۔ تو طاؤس نے ابن عمر سے یہی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر جو ہے رفع دین کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طریقے سے اعتراض کیا جائے تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ حضرت ابن عمر سے روایت کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک طاؤس ہیں اور دوسرے مجاہد ہیں۔ طاؤس نے تو یہی نقل کیا کہ ابن عمر رفع دین کرتے تھے، لیکن امام مجاہد نے یہ نقل کیا ہے کہ ابن عمر نہیں کرتے تھے، جیسے کہ اوپر کی روایت آئی، یہاں پر امام مجاہد نقل کرنے والے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ طاؤس نے جو قول کیا کہ ابن عمر وہی کرتے تھے جو ان کی روایت کردہ حدیث کا حکم تھا، اور مجاہد نے کیا نقل کیا کہ ابن عمر رفع دین نہیں کرتے تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ طاؤس کے قول کے اندر تعویل کی جا سکتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ امام طاؤس نے ابن عمر کو جب دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے تو گویا کہ اس وقت تک وہ حکم منسوخ نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے یہ بیان کیا کہ ابن عمر رفع دین کرتے تھے، اور امام مجاہد نے جس وقت آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت گویا کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا تھا،
اس طریقے سے ہم اس سوال کا جواب دیں گے. اس کا ترجمہ کر لیجئے. ہاں، فَإِنْ قَالَ، اگر کوئی یہ کہے فَإِنَّ طَاوُوسًا قَدْ ذَكَرَ، کہ طاؤس نے یہ بیان کیا ہے انہ رآ ابن عمر، کہ انہوں نے ابن عمر کو دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ یفعل ما یوافق ما روی عنہ النبی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک، کہ ابن عمر کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو انہوں نے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. فقیل لہم، تو پھر جواباً ان سے کہا جائے گا فقد ذکر ذالک طاؤس، ہم جانتے ہیں ہاں طاؤس نے ایسا ہی ذکر کیا ہے. وقد خالفہ مجاہد، لیکن امام مجاہد نے اس کی مخالفت کی ہے. یعنی طاؤس نے رفع یدین کا ثبوت پیش کیا ابن عمر کے عمل سے، اور مجاہد نے مخالفت کی ہے، عدم رفع یدین ثابت کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے فقط یجوز ان یکون ابن عمر فعل ما رآہ طاؤس یفعلہ قبل ان تقوم عنده الحجہ بنسخہ. تو اس کا جواب یہ ہے، ہو سکتا ہے ابن عمر نے وہ عمل جسے طاؤس نے دیکھا اس وقت کیا ہو جب آپ کے نزدیک اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ثابت نہیں ہوئی تھی. ثم قامت عنده الحجۃ بنسخہ، پھر ابن عمر کے نزدیک اس حدیث کے منسوخ ہونے کی دلیل ثابت ہو گئی، فترکہ، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. وفعل ما ذکرہ عنہ مجاہد، اور آپ نے وہ عمل کیا جو عمل ابن عمر کا امام مجاہد نے دیکھا. ہکذا ینبغی، اور اس طریقے سے مناسب ہے، ان یحمل ما روی عنہم، اور اس طریقے سے مناسب ہے کہ ان کی مرویات کو، یعنی ان کی حدیثوں کو جو ہے محمول کیا جائے. ہکذا ینبغی ان یحمل ما روی عنہم، اور اسی طرح ان کی مرویات کو محمول کیا جائے. وینفى عنہم الوہم، اور ان سے وہم کو دور کیا جائے. حتی یتحقق ذلک، تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے. وإلا سقا، تو اکثر الروایات، ورنہ اکثر روایتوں کو جو ہے ساقط ہو جانا پڑے گا. یعنی یہی راستہ ہے کہ آپ جو ہیں روایتوں کے اندر تطبیق کرتے ہوئے کوئی ایسا محمل تلاش کریں جس سے تمام روایتیں جو ہیں اپنی جگہ پر درست بھی ہو جائیں، اور جو شریعت کا جو حکم ہے، جو مسئلہ شرعیہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ واضح ہو جائے. تو یہ ابن عمر کی حدیث کا جواب ہو گیا. 2 حدیثوں کا ہم نے اب تک جواب دیا. انشاءاللہ اس کے بعد جو کچھ اور حدیثیں باقی ہیں ان کے جوابات اور قیاس وغیرہ، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آج اپنے سبق کو ہم یہیں موقوف کرتے ہیں. حضرت ابن عمر کی حدیث کا جواب آج ہم نے دیا، حضرت علی کی حدیث کا جواب دیا. باقی احادیث جو چونکہ 6 صحابہ سے امام طحاوی نے فریق اول یعنی امام شافعی کے مذہب کو ثابت کیا تھا، تو صرف 2 صحابی کی حدیثوں کا جواب ہوا ہے. ابھی 4 صحابہ کی روایات کا جواب دینا باقی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.